अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अगस्त को इमरान खान को तौहीन अदालत केस में ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में आज समाअत हुई। जो ममनुआ फंडिंग से मुतालिक शोकाज़ जारी किया गया था उसको लेकर इस मौके पर 2 हफ्ते का मज़ीद वक्त दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ताकि वो अपना जवाब और रिकॉर्ड जमा करवा सकें। ये तो मामलात हैं जो अदालती महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनका सामना है। लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि मैं न दबे पाँव आया था न दबे पाँव जाऊँगा। ये जो जारहाना रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसका मकसद क्या है? और इरशाद साहब आज ये भी एक ख़बर आई कि फ़ैसला किया गया है कि जल्द इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाएगी। लेकिन जो क्रिटिसिज्म हो रहा है पीटीआई पे कि अगर पीटीआई इंतखाबात चाहती है तो 4 यूनिट्स में इनकी हुकूमत है, 2 में पंजाब में और केपीके में इस्तीफ़ा दे दे, खुद ब खुद माहौल बन जाएगा। क्या वाक़ईतन आपको लगता है कि इमरान खान साहब जल्द इंतखाबात चाहते हैं? इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि वो जल्द इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन वो 2 यूनिट्स जो उनके पास है उनको इस्तीफ़ा क्यों दें? वो दबाव डाल रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत पर इतना दबाव डाला जाए कि वो इंतखाबात पर आमादा हो। और उसमें जो एक नज़ाकत है वो ये है कि क्या इंतखाबात कौमी असम्बली के होंगे या 4 सूबाई असम्बलियों के भी होंगे। अगर 4 के होते हैं तो फिर बाकी 2 भी टूटेंगी और ये भी टूट जाएंगी। तो लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि हम यानी इमरान खान साहब, उससे पहले जो हुक्मरान थे नवाज शरीफ साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब, दुनिया को यकीन दहानी कराते रहे कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, उन पर टैग ना लगाएं। और पाकिस्तानी तो बिल्कुल ही दहशतगर्द नहीं है। हम पर इल्ज़ाम है कि हमें वो खामखा दहशतगर्द कर दिया गया। लेकिन अगर पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लग जाए, मुकदमा दर्ज हो जाए, तो दुनिया को हम क्या तासुर देना चाहते हैं? ये हमारे अरबाब इक़्तिदार को और जिन्होंने ये FIR दर्ज करवाई है, इमरान खान को फांसने का, इमरान खान को सज़ा देने के 100 तरीके और भी हैं। कम से कम दहशतगर्दी की दफ़ा उन पर नहीं लगनी चाहिए थी। इससे हमारी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो केस है पाकिस्तान का और मुसलमानों का, वो कमज़ोर होता है। तो इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ हैं। ये सवाल जो आपने मुझसे किया, हम इमरान इस्माइल साहब से करते हैं कि जब आप इलेक्शन चाहते हैं और इलेक्शन के लिए ज़ाहिर बात है साजगार फ़िज़ा चाहिए, अमन चाहिए, मुल्क के अंदर इस्तेकाम चाहिए, लेकिन आप एक एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं, एजिटेशनल एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इससे तो इंतखाबात का हुसूल आसान नहीं रहेगा। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है इमरान इस्माइल साहब? बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। देखें, बात यह है कि जो आपने प्रीफेस में जो बात की है वो बिल्कुल ठीक बात है कि नंबर 1 ये कि इमरान खान बहुत सीरियस है इंतखाबात में, और इमरान खान ही सीरियस है, उनके अलावा कोई सीरियस नहीं है। 14 जमाती इत्तेहाद जो है ये समझता है कि ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। अभी का परसों के इलेक्शन की बात है, यानी 245, मैं इसको स्पेयर ऐड कर रहा था और उसमें उन्होंने जो कैंप्स लगाए हुए थे वो बड़ा एक मज़ाहिया वो मंजर पेश कर रहे थे, क्योंकि उसमें 14 जमातों के कैंप फ्लैग्स लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था किसी झंडे की दुकान है। और उसके बाद जो हशर हुआ, जो जिस तरह कौम ने रिस्पॉन्स किया है, एक अकेला तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार 14 उम्मीदवारों से 14 पार्टियों के उम्मीदवार से ज़्यादा वोट लेकर गया, सिंगल हैंडेडली और कंबाइंड बात करो। फैसला तो अवाम ने दिया हुआ है, जैसा भी इलेक्शन होगा, जब भी इलेक्शन होगा, इमरान खान के उम्मीदवार वहाँ से जीतेंगे, इमरान खान की जमात वहाँ से जीतेगी। और यही खौफ इनको है, इसकी वजह से इंतखाबात नहीं करा रहे। इसके लिए हमें एजिटेट करना है। हम आप समझते हैं कि एक खुला मैदान इनके लिए छोड़ दें कि जैसी मर्जी करते रहें। अभी तो ये लगे हुए हैं रोज़वेलेट होटल, किसी को बेच रहे हैं, किसी को पाकिस्तान की जो सिल्वर वो है उसको कहीं ना कहीं बेच रहे हैं, पाकिस्तान के सिल्वर को, और बड़े सस्ते दामों में उसको बेच रहे हैं। कोई उसको देख नहीं रहा। जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त महंगाई का हाल है जो 40% क्रॉस कर गया, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, वो उसको भी कोई नहीं देख रहा। मैं तो हैरान हूँ इस चीज़ पे कि
ہمارے دور میں جب 1-2% بھی اگر کوئی چیز مہنگی ہوتی تھی تو بڑا میڈیا پہ ہنگامہ ہوتا تھا اور خان صاحب کا زیادہ ٹائم اس پہ گزرتا تھا کہ کس طرح انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے. بٹ ابھی تو مجھے بالکل ایک ڈفرینٹ سینیریو نظر آ رہا ہے. ابھی سیاسی ماحول گرم ہے, ہیٹ اپ ہے. جی لیکن عمران صاحب جو بات آپ نے کی, آپ نے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی میں آپ کو کامیابی ملی, پنجاب کے ضمنی انتخابات میں آپ کامیاب ہوئے. یہ کرائسس میں آپ کے لیے بہت بڑی خبر بھی ہے اور بڑا خوشکن بھی ہے. لیکن ان سیاسی انتخابی کامیابیوں کے باوجود ایک جارحانہ رویہ, اداروں کو دھمکیاں دینا, اس کا مقصد کیا ہے؟ نہیں, اداروں کو تو دھمکیاں ہم نہیں دے رہے ہیں. یہ جو ابھی بلا وجہ کے کیسز خان صاحب کے اوپر یہ بنا رہے ہیں کہ جی جج کو دھمکی دی اور فلانا کیا, تو ہم نے تو بے شمار ویڈیوز ان کی نکال کے سوشل میڈیا پہ دیکھیں. اس کی بے شمار ویڈیوز ہم نے نکالی ہیں سوشل میڈیا سے جس میں یہ رانا ثناء اللہ خود اس سے بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ خواجہ آصف کی اسمبلی کے اندر کی اسپیچ آپ سن لیں, اس میں انہوں نے کیا الفاظ کہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں معاف ہیں اور ایک یہی پکڑنا ہے ہم نے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس طرح کی حکومت ہے کہ میں کیا مثال دوں. اسکول میں جب ہم سے کوئی طاقتور بچہ ہوتا تھا نا, اور جس سے ہم لڑنا تصور نہیں کر سکتے تھے, تو ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کہ اس بچے کو اس بچے سے لڑا دیں جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے, یہ کم سے کم اس کے برابر کا ہے. تو اس کو جا کے کہنا کہ جی دیکھو تمہارا سینڈوچ یہ کھا گیا, وہ تمہارے پیچھے تمہیں یہ کہہ رہا تھا. خواہش یہ ہوتی تھی کہ یہ دونوں لڑ جائیں, میری خواہش پوری ہو جائے. یہی یہ حکومت کر رہی ہے. نہ ان کے پاس طاقت ہے سیاسی طور پہ عمران خان سے سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کی, نہ ان کے پاس مورل کریج ہے, نہ ان کے پاس عوام کی طاقت ہے. عمران صاحب, بات یہ ہے کہ دو چیزیں آپ نے کہیں کہ یہ ماضی میں اس سے سخت بیانات دیتے رہے, یہ حقیقت ہے. بیانات دیے, میاں صاحب نے بھی دیے, مریم صاحبہ نے بھی دیا, رانا ثناء اللہ نے بھی. ایک تو یہ ہے کہ ان کی غلطی جو ہے وہ آپ کے لیے جواز نہیں بنتی کہ آپ بھی اسی طرح کے بیانات دیں, نمبر 1. نمبر 2, جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر جب وہ یہ بیانات دے رہے تھے تو آپ کو ایکشن لینا چاہیے تھا کہ آپ آئین کے منافی, قانون کے منافی یہ کام کیوں کر رہے ہیں. آپ نے اگر ایکشن نہیں لیا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ موجودہ حکومت بھی ایکشن نہ لے یا عدالتیں ایکشن نہ لیں. بہت اچھی بات ہے آپ نے کی. تو موجودہ حکومت اگر اتنا ان کو خیال ہے اداروں کی عزت کا, اور ان کو لگتا ہے کہ بڑی خراب بات ہوئی ہے, اسی چارجز میں نواز شریف کو, اپنا مریم نواز کو, خواجہ آصف کو, اس کو رانا ثناء اللہ کو, ان کو ساروں کو بھی بک کر دیں انہی چارجز میں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کریں تو ٹھیک ہے, رام لیلا ہے, میں کروں تو کریکٹر ڈھیلا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں, لیکن اس وقت تو حکومت آپ کی تھی نا عمران اسماعیل صاحب, تو اس کا اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس سے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا اگر وہ یہ مخالف باتیں کر رہے تھے. نہیں, اثر کی بات نہیں. دیکھیں یہ اس وقت ٹوٹلی سیاسی انتقامی کارروائی پر اترے ہوئے ہیں, سمپل ایز دیٹ. اگر تو یہ کوئی آؤٹ آف لو آف دی انسٹیٹیوشن یہ کر رہے ہوتے نا, تو یہ ساروں کے ساتھ یہ حکومت یہ کام کرتی. ایک آدمی کو سنگل آؤٹ کر کے اس کو رگڑنا, اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹوٹلی سیاسی, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ, پولیٹیکلی جنریٹڈ یہ کیس ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. انہوں نے تو خود جو باتیں کی ہوئی اس کا کیا ہوگا. 31 اگست کو پنجاب میں ہماری حکومت ہے نا جی, سنیں نا جی, پنجاب میں ہماری حکومت ہے نا جی. آج بھی لوگ خان صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ بھی ان ساروں کو بک کر دیں, پنجاب پولیس سے اٹھوا دیں, رانا ثناء اللہ آئے پنجاب, اس کو پکڑوا دیں اسی کیس میں. وہ تو آپ ایکشن لے رہے ہیں نا, وہ تو آپ کر رہے ہیں, عمران صاحب, وہ تو آپ کر رہے ہیں. 25 مئی کے واقعات کی بھی انکوائری کروا رہے ہیں. آپ کی کے پی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کیبنٹ میں معاملہ لایا جائے گا اور غداری کے مقدمات درج کروائیں گے پی ڈی ایم قیادت میں. وہ تو آپ اب کر رہے ہیں. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے, 31 اگست کو خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے, کیا عمران خان پیش ہوں گے, اور اپنے بیان پر کیا عمران خان معافی مانگنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو میں بنی گالہ سے ہی آ رہا ہوں خان صاحب سے مل کے, اور وہاں پہ ابھی لائرز کی میٹنگ تھی, اس کے میری میٹنگ کے بعد ان کی لائرز کے ساتھ میٹنگ تھی, اس میں ڈیسائیڈ کر لیں گے. معافی شافی خان صاحب نہیں مانگتے. معافی کس چیز کی, ایسی کیا چیز خان صاحب نے کہہ دی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بڑی بے حرمتی ہو گئی, جس کی وجہ سے کوئی دنگے فساد کا خطرہ ہو گیا, کوئی بہت ہی ایسی بات کر دی جس سے ملک 2 لاکھ توڑنے کا خدا نخواستہ خطرہ ہو گیا. یہ کیا بات ہے کہ آپ کوئی بات کریں اور آپ کو بک کر دیں, کوئی بات کریں اور آپ کو بک کر دیں. مقابلہ کرنا ہے نا تو عوام میں آ کے مقابلہ کریں, لگ پتہ جانا ہے.
عمران صاحب ایک جوڈیشل مجسٹریٹ ہے، خاتون بھی ہے، اس کو دھمکی لگانے کی کیا ضرورت تھی خان صاحب کو بھی؟ لیکن اگر غلطی ہو گئی ہے تو معذرت کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس طرح کیسے وہ کام کرے گی اگر ہر لیڈر اس کو دھمکی لگانا شروع کر دے؟ نہیں، کوئی دھمکی خان صاحب نے ایسے نہیں لگائی. انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ایکشن لیں گے. تو ایکشن لیگل ایکشن ہوتا ہے، لیگل ایکشن ہم لیں گے. ہم اس کے خلاف جوڈیشل انکوائری میں ڈالیں گے چیزیں، اس نے جو غلطیاں کی ہیں ان کو ہم اٹھائیں گے پبلک میں. یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی ایکشن کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ کوئی مشین گن لے کے خان صاحب نے نکل جانا تھا. خدا نہ خواستہ، ہم تو امن پسند پارٹی ہے نا. آپ بتا دیں تحریک انصاف نے کسی ایک انڈیویجول کے خلاف بھی کوئی ایسا کام کیا ہو جو خلاف ہے قانون ہو؟ قانون کے مطابق جو کارروائی ہو سکتی ہے وہ ضرور کریں گے. وہ حق رکھتے ہیں اپنا قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا. صحیح. یعنی فی الحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ معذرت کرنے کا عدالت سے کوئی ارادہ نہیں رکھتے. اچھا، سوال یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جو میں آپ کو اپنی ارشاد صاحب میں آپ کو یہ اپنی پرسنل ریڈنگ بتا رہا ہوں. میری خان صاحب سے اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا لائرز ان کو کیا ایڈوائز کریں گے. میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں اس کے بیسس پہ میں آپ سے بات کروں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، گزارش یہ ہے کہ اگر خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے یا نااہلی ہوتی ہے، کیونکہ رانا صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ انسداد دہشت گردی عدالت میں ان کی ضمانت نہیں ہوگی تو ہم فوری گرفتار کر لیں گے، تو پھر آپ کا متبادل رائے عمل کیا ہے؟ ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے یا قانونی جنگ لڑیں گے؟ نہیں، دونوں کریں گے. قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور ایجیٹیشن بھی کریں گے. اگر یہ ان کو شوق ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دل ہے کہ جی وہ ملک میں عوام جو ہے وہ سڑکوں پر آ جائے اور ایک انارکی پھیل جائے، تو وہ ان کی اپنی چوائسیز ہیں. لیکن عمران خان کو گرفتار کرنا آسان نہیں ہے. عمران خان اس وقت پاکستان کا بلا شبہ بلا مبالغہ سب سے پاپولر لیڈر پاکستان کا عمران خان ہے. اب وہ آپ آرٹیکل 6 لگانے کی بات کریں تو وہ تو اس کی باتیں تو فاطمہ جناح کے لیے بھی ہوئی تھیں کہ ان کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگانے لگے تھے. اچھا، بات یہ ہے کہ آپ کی جو قوت ہے بہت بڑی، وہ ہے ووٹ کی قوت. وہ ظاہر ہو رہا ہے پنجاب میں بھی، کراچی میں بھی. جب آپ ایجوٹیشن کی طرف جائیں گے تو پھر یہ اس قوت کو آپ ضائع نہیں کر دیں گے؟ آپ الیکشن سے دور نہیں ہو جائیں گے؟ لیکن جی ہماری تو درینہ خواہش ہے اور ہم اس کا بار بار برملا اظہار بھی کر چکے ہیں، اور ہم اس پہ کہتے بھی ہیں کہ ہم ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں، اس کے بعد ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر تو الیکشن کی طرف معاملہ نہیں جائے گا تو یہ پاکستان کے لیے خطرناک چیز ہے. جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں ملک کے اندر، جس طرح IMF کے ساتھ سامنے لیٹے چلے جا رہے ہیں، جس طرح یہ حکم بجا لا رہے ہیں اپنے آقاؤں کا، یہ تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے علاوہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے، اور کچھ نہیں ان کو چاہیے اس وقت کہ بس ہمیں کسی طرح ہمارا اقتدار بچا رہے، باقی سب تیل لے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انہوں نے $4 بلین کی LCs روکی ہوئی ہیں، $4 بلین کی. جس دن یہ LCs کھلیں گی اس دن آپ دیکھیے گا ڈالر کا کیا اثر ہوتا ہے. یہ آرٹیفیشیل ہولڈ بیک کر رہے ہیں اس کو. ان کے پاس تو دم ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کا، اسٹینڈ ہونے کا دم نہیں ہے. وہ جدھر جاتے ہیں وزیر اعظم صاحب شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہوگا میں بھیک مانگنے آیا ہوں. یہ تو وزیر اعظم کا جملہ ہوتا ہے. اس نے کیا کھڑے ہونا ہے؟ آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت آدھا پنجاب ڈوبا ہوا ہے بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے، 70% تقریباً 60%، 70% سندھ ڈوبا ہوا ہے، 70% بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، اور ایک لوگوں کے لیے کھانا پینا مشکل ہو رہا ہے. پینے کا پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے. تو اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے، کیا خان صاحب کو چونکہ وہ سوشل ریفارمر بھی ہیں، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ اس طرف توجہ دیں؟ آپ کی پارٹی نے کوئی فنڈ قائم نہیں کیا، آپ کے جو ٹائیگر ہیں وہ ان علاقوں میں نظر نہیں آ رہے، تو اس پر بھی توجہ خان صاحب کو دینی چاہیے. جی اس پر بھی انشاءاللہ توجہ دے رہے ہیں، لیکن یہ پرائمریلی یہ جاب ہوتا ہے اسٹیٹ کا، حکومت کا جاب ہوتا ہے. حکومت اپنا جاب پورا کرے. 14 جماعتی اتحاد ان کے ساتھ ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف باہر ہے، باقی 14 جماعتیں جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. کریں وہاں پہ جو انہوں نے کرنا ہے. ہمارے لیے تو یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ ایک سوشل ورکر کے طور سے پاکستان کے لیے کام کیا ہے. شوکت خانم اسپتال ہو، پکار موومنٹ ہو، زلزلہ ہو، یا کچھ بھی ہو، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ہمیشہ کھڑے رہیں. انشاءاللہ اس بار بھی اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں. جی ٹھیک، بہت شکریہ. سابق گورنر سندھ عمران اس باب کے وقت کا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور بات کریں گے کراچی کی. کراچی میں لوکل باڈی الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں اور کراچی کا بھی اکثر حصہ ڈوبا ہوا ہے. ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर साहब ने। बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपके वक्त का। वसीम साहब, NA 245 शिकस्त हुई आपकी जमात को, और इवन हुक्मरान इत्तेहाद जो है बहुत सी जमातें विड्रॉ कर गई थी आपके हक़ में, लेकिन क्या रीज़न है कि आप वोटर नहीं निकाल पाए? देखिए, इलेक्शन में हार जीत होती है, और जहाँ तक हमारे कोलिशन या हमारे साथ जो इत्तेहादी हुए हैं उनसे एक चीज़ तय हुई थी कि जो भी फॉलो अप पार्टी होगी जिसका कैंडिडेट दूसरे नंबर पे आया होगा 23 के इलेक्शन से पहले पहले हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये एक फैसला हुआ था, तो उस वजह से PML ने भी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया था, JUI ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी। और जहाँ तक वोट डालने का ताल्लुक है तो मैं नहीं समझता हम इतने डिवाइड हो चुके हैं कि, और लिसानी बुनियादों पे डिवाइड हो चुके हैं कि कोई और वोट डाले। जैसा कि सईद गनी साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे आ गया है कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने वोट नहीं डाला होगा MQM को, और वो डालना नहीं चाहते। और फिर क्लियर भी है कि कराची से पीपल्स पार्टी कभी जीती नहीं, हैदराबाद से कभी जीती नहीं, तो ये तो एक डिवाइड है, बिल्कुल है। अब इसका सोल्यूशन लेकिन डिवाइड वसीम साहब PTI के कैंप में तो नजर नहीं आई। ऑल तो टर्नआउट कम था, लेकिन वो 29,000 वोट ले जाते हैं, आपका उम्मीदवार 13,000 वोट्स पे रहता है, और इवन उनके लोगों को, वोटर्स को पता भी है कि इस शख्स ने असेंबली में जाके नहीं बैठना। तो ये तो बहुत वाज़ेह शिकस्त है, लेकिन आपने जानने की कोशिश की होगी कि इस शिकस्त की वजूहात क्या हैं, विद इन पार्टी भी तो डिस्कस हुआ होगा। देखिए, 5 लाख वोटर रजिस्टर्ड हैं इसके अंदर, और 25,000 वोट लिए। एक बयानिया उनका चला जा रहा है, बिल्कुल है, मतलब इतना झूठ बोला जा रहा है, उसके बावजूद एक बयानिया बन चुका है उनका। पूरे मुल्क में देखने में आता है उनके जलसे भी, और उन्होंने पंजाब में भी सीटें ली हैं, और यहाँ भी हमने एक्सेप्ट किया है, उनकी जीत हुई है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दूर बैठ के तज्जिया तो दिया जा सकता है, ग्राउंड पे जो लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे हम अपनी पार्टी, हम अगर 22 के बाद हालात देखें अपने MQM के, जिस तरह से MQM स्ट्रगल कर रही है, हालांकि 18 के इलेक्शन में हमने पहले से ज्यादा वोट लिए, बाइकआउट्स के अलावा भी 7.5 लाख वोट लिए। फिर जिस तरह से इलेक्शन में हमें प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए एक सियासी जमात को, वो नहीं दी जा रही, 22 के बाद से नहीं दी जा रही। हमारे ऑफिस बंद हैं, हमारे बैनर्स उतार दिए जाते हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल हैं डिफिकल्टीज हमारी। हम अपनी जहाँ हमारी खामियां थी हमने उन पे गौर किया है, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो खोई हुई सीटें हैं अपने लाहेअमल से, अपने स्ट्रैटेजी से आने वाले इलेक्शनों में हम उनको वापस लें। ये मैंडेट है हमारा, ऐसी बात नहीं है कि मैंडेट नहीं है, मगर एक वेव चली हुई है। ऐसा होता है सियासत में, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि 5 लाख वोट में से, रजिस्टर्ड वोट में से 25 ले लेना, तो ऐसी कोई PTI ने तलवारें नहीं चलाई हैं। ये तो एक अपने वेव का उन्होंने फायदा उठाया है, एंड विच इज राइट। नहीं, अब होता है ऐसा। वसीम भाई, आप कह रहे हैं कि इमरान खान की वेव चली हुई है, तो अब जो 2 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है जिसमें इमरान खान साहब खुद उम्मीदवार हैं और ख़ुद वो कराची आ भी रहे हैं, तो अब इस वेव में भी PTI जो है वो जीतेगी और मुकाबले में कोई नहीं ठहर पाएगा, आपका ख्याल है? देखिए, हमारे साथ बदकिस्मती ये है कि कराची से जब सीट चाहिए होती है, वोट चाहिए होते हैं, तो ये लीडरान जो हैं, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब चक्कर लगा लेते हैं कराची का। 3.5 साल तो एक रात नहीं गुजारी शहर में इन्होंने, डेवलपमेंट के हवाले से। आगे आने वाले जो इलेक्शन है देखते हैं, जहाँ से वो खुद कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर है जो रनर अप हैं दूसरी जमातें हैं, और उनका भी एक स्टैंडिंग है, उनकी भी वोट बैंक है। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। अभी तो इट्स वेरी अर्ली टू से समथिंग। जी ठीक है। ये फरमाएं कि आपके यहाँ कोई ऐसी रियलाइजेशन या एक डिस्कशन है कि हमने इमरान खान को छोड़ के PDM का साथ दे के वो गलती की है?
یہ بات بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. جی یہ میں کہوں گا, میں آپ پہ بھی ذمہ داری ڈالوں گا, جی میڈیا پہ بھی اور آپ پہ بھی. اچھا آپ یہ خود ذرا سوچیں جی کہ ایم کیو ایم کے 7 ووٹ ہیں جی نیشنل اسمبلی میں. ایم کیو ایم ریسیونگ اینڈ پہ ہے. جی ایم کیو ایم اپنے مسائل سندھ گورنمنٹ کے سامنے رکھ چکی ہے, جی اور اس مسائل کو, ان مسئلوں کو رکھنے کے لیے جو جدوجہد کی ہم نے, صحیح. سی ایم ہاؤس کے سامنے ڈنڈے کھائے, جی ایک آدمی شہید ہوا, عورتیں زخمی ہوئیں, ہائی کورٹ میں گئے, الیکشن کمیشن میں گئے, سپریم کورٹ میں گئے کہ کراچی کے ایشوز کو سن تو لو پہلے, کیا ہیں ایشوز. تو اللہ اللہ کر کے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, جی ایک فیصلہ دے دیا کہ آرٹیکل 140A کو اسٹرانگ کریں, مضبوط کریں, تاکہ بلدیاتی نظام مضبوط ہو. جی وہ سامنے چیزیں رکھتے ہوئے ایم کیو ایم نے اپنے 7 ووٹ کا بہترین استعمال کیا ہے آفٹر پی ٹی آئی. جی پی ٹی آئی ساتھ جب گئے تھے تب بھی یہی سوچ تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے تو عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے کہ ہم سارے فنڈز بلدیاتی سسٹم کو دیں گے, ایم این ایز ایم پی ایس کو نہیں دیں گے, یہ ان کا کام نہیں ہے, لیجسلیشن ہے ان کا کام. مگر انہوں نے وہاں بھی یو ٹرن مارا اور سارے فنڈز جو ہیں وہ ایم این ایز ایم پی ایس کو دیے. وہاں ہم ناکام ہو گئے صحیح اور انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے. درست. اس کے بعد ہم نے یہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ گئے ہیں, ہم ان کی شیورٹی پہ گئے, شیورٹی پہ. اب دیکھیں, آپ خود سوچیں کہ ایم کیو ایم ایک ایسی جماعت ہے, چھوٹی جماعت ہے, ریسیونگ اینڈ پہ ہے, مسائل سے بھرپور ایشوز ہمارے سامنے ہیں. اب میں یا تو پی ٹی آئی سے انہا کروں گا, اگر وہاں سے مسئلے حل نہیں ہوتے تو پھر انہی کے پاس آؤں گا. حالانکہ ان کے پاس پہلے بھی ہم ایگریمنٹ کر چکے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ 3 ایگریمنٹ کیے, ناکام. نون کے ساتھ 3 ایگریمنٹ کیے, ناکام. بلکہ اب کی بار عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے کیے ہم پہ. اب کی بار عمل درآمد ہو رہا ہے کیا؟ نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا. دیکھیں میرا پوائنٹ پلیز لے لیں, میں تو ریسیونگ اینڈ پہ ہوں, میں انہی کے پاس جاؤں گا نا 7 ووٹ لے کے اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے. اب ذمہ دار تو یہ ہوتے ہیں نا, اگر یہ نہیں دے رہے, نہیں ہمارے مسائل حل کر رہے, تو بلیم کس پہ جائے گا؟ انہی پہ جائے گا نا. ان کے پاس سارے پاورز ہیں, سارے فائنینشیل پاورز ان کے پاس ہیں, ایڈمنسٹریٹو پاورز ان کے پاس ہیں. تو میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ جب آپ نے یہ نیا اپنے 7 ووٹوں کا بہترین استعمال کر سکوں. جب آپ نے نیا اتحاد کیا, معاہدہ کیا, تو کسی نے گارنٹی دی ہوگی کہ اب کے آپ کے یہ معاہدے پر عمل درآمد ہوگا, آپ کے مسائل حل ہوں گے, کراچی کے مسائل حل ہوں گے. لیکن 4 ماہ گزرے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, تو وہ گارنٹر کیا کہتے ہیں, وہ عمل درآمد کیوں نہیں کرا رہے؟ دیکھیں ہمارا بدقسمتی سے سسٹم, سیاسی سسٹم ایسا ہے کہ جو گارنٹرز ہیں نا وہ بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. ہم ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں ان کے پاس کہ ہم سے جو وعدے کیے تھے, کاغذ پہ کیے تھے, نیشنل لیڈرشپ پاکستان کی عوام کے سامنے کھڑی ہوئی تھی, بیٹھی تھی, پریس کانفرنس کی تھی, سائن کیے تھے پیپرز پہ. اس کے باوجود اگر ان کا معاملہ نکل گیا نا, ان کا مطلب پورا ہو گیا. اچھا, یہ تو عوام دیکھے, انہوں نے اپنا مطلب نکال لیا. دیکھیں میں تو یہی کر سکتا ہوں, میں 7 ووٹ اپنے مینڈیٹ ہے, میں سیاسی جماعت ہوں, میرے ووٹرز جو ہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں, تو میں تو پوری کوشش کروں گا کہ اپنے 7 ووٹوں کو صحیح طرح استعمال کروں عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے. کیا آپ ایک مرتبہ اور استعمال ہو گئے؟ یہ بھی دھوکہ دے رہے ہیں. وسیم صاحب, آپ کے 7 ووٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں استعمال کروں, لیکن کیا آپ ایک بار اور استعمال ہو گئے؟ اگر آپ بھی مجھ پہ یہ کہیں گے کہ میں ایک بار پھر استعمال ہو گیا ہوں تو مجھے افسوس ہوگا. آپ ان کو کیوں نہیں بلیم کرتے جو مس یوز کر رہے ہیں؟ صحیح. میں اپنے لیے مرات نہیں لے رہا وہ 7 ووٹوں کی. عوام کے مسائل, پانی نہیں ہے, صحیح, بجلی نہیں ہے, ٹرانسپورٹ نہیں ہے, ہیلتھ نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, ان پہ آواز اٹھا رہا ہوں. میری ایگریمنٹ میں یہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ مجھے تو کم از کم یہ نہ کہیں جی کہ آپ استعمال ہو گئے, آپ ان کو بلیم کریں جی کہ آپ نے پھر دھوکہ دے دیا کراچی کے لوگوں کو, جہاں سے سارا ٹیکس ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ درست آپ کا پوائنٹ ہے, بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے. اب یہ اس وقت الیکشن ملتوی کرنے, یعنی بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے لیے سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو لکھ دیا ہے.
آپ اتحادی ہیں, آپ سے کوئی مشاورت ہوئی ہے کہ جی الیکشن ملتوی ہو جانی چاہیے بارشوں کی وجہ سے اور سیلاب کی وجہ سے؟ نہیں, ہم سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن ابھی نہ ہو, مگر ہماری وجوہات جو ہیں وہ یہ نہیں ہیں. اچھا, بارش نہیں ہے. ہماری وجوہات یہ ہیں کہ جو جیریمنڈرنگ کی گئی ہے بلدیاتی سسٹم کو خراب کرنے کی, جس میں ڈی لیمیٹیشن ہے, حلقہ بندیاں, اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں کی گئی ہیں, اپنی یو سیز 15-20 ہزار پہ بنا دی, ہماری ایف سی 90 ہزار پہ بنا دی. اچھا, تو اس قسم کے کام نہیں ہونے چاہیے. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. یہ بالکل آئین قانون رولز کے خلاف ہے. یہ جیری مینڈرنگ ہے, یہ پری پول ریگنگ ہے کہ آپ کانسٹیٹوئنسیز میں ایسا پلے کر رہے ہیں کہ آپ جس کا مینڈیٹ ہے کراچی میں, اس کا مینڈیٹ ڈیوائیڈ کریں اور اس کو اقتدار میں نہ آنے دیں. تو ہم اس کے لیے سپریم کورٹ بھی گئے ہیں, ہائی کورٹ بھی گئے ہیں, الیکشن کمیشن بھی گئے ہیں. صحیح. تو اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ کورٹ کا اس کا مطلب ہے سہارا لینا پڑے گا, کیونکہ وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اب اسی میں الیکشن ہوں گے, اور مرضی سے وہ ملتوی بھی کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ تو بارش آ گئی, حالات ایسے ہیں کہ آفت زدہ علاقے قرار دے دیے ہیں 23 ڈسٹرکٹ جو ہیں سی ایم صاحب نے. ہماری اس میں ریکویسٹ ہے, آج میں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے, کہ کراچی کو بھی آفت زدہ علاقہ قرار دیا جائے, ادھر بھی ٹیکس ایگزمپٹ کیا جائے, ادھر بھی موٹر وہیکل ٹیکس ختم کیا جائے. پراپرٹی کو بہت نقصان ہوا ہے, پراپرٹی ٹیکس ابھی فی الحال جتنا بھی پیریڈ ختم کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ انہوں نے جو لینڈ ریونیو ٹیکس ہے اس کو ختم کیا انٹیریئر سندھ میں 23 اضلاع میں. تو لینڈ ریونیو ٹیکس جب ختم ہوتا ہے تو ایگریکلچر ٹیکس بھی ختم ہوتا ہے, اور بہت ساری مراعات بھی ملتی ہیں. وہ دیہی علاقوں کو ملنی چاہیے, صحیح ہے, مگر دیہی علاقوں کے مسئلے کچھ اور ہیں, شہری علاقوں کے مسئلے کچھ اور ہیں. ہمارے ہاں کوئی بھی سڑک سلامت نہیں ہے, موٹریبل سڑکیں نہیں ہیں, گاڑی نہیں چل سکتی, انسان پیدل نہیں چل سکتا. 10,000 کلومیٹر ہے کراچی کی سڑکیں, چھوٹی اور بڑی, 104 سڑکیں ہیں, کوئی بھی اس قابل نہیں ہے جس پہ چلا جائے. انڈر پاسز ٹوٹل تباہ ہو گئے ہیں, انفراسٹرکچر پانی کا تباہ ہو چکا ہے, سیوریج کا تباہ ہو چکا ہے, پورا کراچی سلم کی شکل پیش کر رہا ہے. تو اس کو بھی آفت زدہ علاقہ قرار دیا جائے, کلیمٹی ہٹ ایریا قرار دیا جائے, اور جو کلیمٹی ہٹ ایریا سے فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں لوگ, کاروباری لوگ, اسمال ٹریڈرز, پروفیشنلز, جو پروفیشنل ٹیکس ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے. ریسٹورنٹس کا نقصان ہوا ہے, بیوٹی پارلرز کا نقصان ہوا ہے, ڈیلی ویجز کے لوگوں کو نوکریاں نہیں ملی ہیں کیونکہ کاروبار بند ہو گئے تھے بارش میں. ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی تباہ ہو چکی ہے, کینٹونمنٹ ایریاز تباہ ہیں, پورے سیولین ایریاز ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں. تو پھر کب اس کو کلیمٹی ہٹ ایریا قرار دیں گے؟ تب جبکہ آپ نے جو انٹیریئر سندھ میں بارش ہوئی تھی وہ 188 mm ہوئی تھی, اس پہ آپ نے کلیمٹی ہٹ ایریا قرار دے دیا. کراچی میں اس سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. وسیم بھائی, آخری سوال, گورنر آپ کا ابھی تک نہیں لگ سکا, بلکہ گورنر کے پی میں بھی نہیں لگا پائی حکومت 4 ماہ میں, اور بلوچستان میں بھی نہیں, کراچی میں بھی نہیں, اور آپ کا ایک یونیک کیس ہے. یہ قوت فیصلہ کی, وزیر اعظم کی قوت فیصلہ کا مسئلہ ہے کہ وہ کمزور ہے اتنی کہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں, یا کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا نامزد گورنر نہیں لگایا جا رہا, وعدہ خلافی مرکزی حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیں, مرکزی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فوراً جو بھی ایم کیو ایم نے نام دیے ہیں اس پہ گورنر کا نوٹیفیکیشن نکالے. میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں. اور یہ سلاٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کا سلاٹ ہے, طے ہوا ہوا سلاٹ ہے, اور دوسرے صوبوں میں بھی لگانا چاہیے. ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کچھ کیونکہ ہم نے پرائرٹی اپنی رکھی ہوئی ہے کہ ہمارا جو ایکٹ ہے اس کو بننا چاہیے. پہلے 2013 کا جو ایس ایل جی ہے اس میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے ایز پر دا سپریم کورٹ آرڈرز. جب تک نیا بلدیاتی نظام ایز پر دا سپریم کورٹ آرڈر نہیں بنے گا, یہ باقی جو سلاٹس ہیں سب بیکار ہیں. ہماری پرائرٹی ہے کہ بلدیاتی نظام مضبوط ہو, اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ سینئر رہنما ایم کیو ایم وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, कुछ सेहत आमा से मुतालिक बात करेंगे। पाकिस्तान वो दुनिया के 2 ममालिक में से एक है जिसमें अभी तक पोलियो का ख़ात्मा नहीं हो सका है, और रवां साल भी हमने देखा कि अब तक 14 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान के 9 शहर ऐसे हैं जिनकी सीवेज लाइंस में अभी तक पोलियो वायरस पाया जाता है। इसी पर हम बात करेंगे। फ़ैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है, और क्या रीज़न्स हैं इसमें, हमारा सोसाइटी का, सिविल सोसाइटी का क्या किरदार बनता है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी जनरल हैं PMA के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या रीज़न है अभी तक हम मुकम्मल ख़ात्मा नहीं कर सके पोलियो का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोशिश तो बहुत हो रही है और काफ़ी अरसे से मुतवातिर जो कैंप्स किए जा रहे हैं और कैंपेन होती रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं कोई लूप होल रह जाता है, कोई गलती रह जाती है, जिसकी वजह से हम अपने टारगेट पे पहुँचते रह जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे अभी सिंध की बात की जाए तो सिंध में अभी तक कोई केस रिकॉर्ड पे नहीं आया है। ज़्यादातर केसेस जो हैं वो शुमाली वज़ीरिस्तान में हुए हैं। करना ये चाहिए, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो अब मैं समझता हूँ कि ये बात शुरू हुई है कि लोगों को ये बताना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये पोलियो का क्या है, उसमें होता क्या है। तो बेसिकली लोगों को बार बार ये बताना है कि आपका बच्चा अपाहज हो जाएगा, माजूर हो जाएगा अगर इसको पोलियो का वायरस ने अटैक किया, तो इसका कोई इलाज नहीं है। ये नहीं है कि आपका बच्चा अगर पैरों पे खड़ा नहीं होता, उसकी कमर जो है वो स्टैंड नहीं करती, एक जगह पे नहीं रुकती, आप दवा कर लें आप ठीक हो जाएंगे, नहीं, फिर वो जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसके वैक्सीन से, जो कि कामयाब तरीन है, कि आप अपने बच्चे को 5 साल से कम अच्छा डॉक्टर साहब ये बात बिल्कुल ठीक है, 5 साल से कम उम्र बच्चे को वैक्सीन जो है वो पिलवाई जाए। अच्छा, उमूमी तौर पे ये होता है कि बाज़ शहरों में जो कैंपेन है वो एक इंटरवल के बाद 2, 3, 4 महीने के बाद फिर शुरू हो जाती है। जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो क्या कहती है कि 1 साल में बच्चे को वैक्सीनेशन 1 से ज़ायद बार या 2 बार दी जाए, उसमें कोई ममानियत नहीं है, या जितनी बार मुहिम चले उस दौरान बच्चे को इससे ये कतरे पिलाए जाएं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। बहुत दफ़ा लोगों ने पूछा और ये कहा कि डॉक्टर साहब ये आप कम से कम इस पे तो बात करें टीवी पे कि लोग के घर में अभी 2 महीने पहले बच्चों को पिलाया, फिर वो आ जाते हैं और हमने कहा भाई हमने पिला दिया है, तो वो हमसे झगड़ा करते हैं। मैंने आपके तवज्जुह से तमाम आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके 2 हफ्ते पहले अगर कोई आपके दरवाजे पे आया है पोलियो के कतरे पिलाने के लिए और आज फिर आया है, तो उसको दोबारा पिला दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है बल्कि फ़ायदा है। तो पोलियो के कतरे जितनी दफ़ा भी कैंपेन होती है, जितनी दफ़ा भी मुहिम चलती है, अगर आपके दरवाजे पे आता है तो बहुत बड़ी बात है। और मैं यहाँ पर आपके तवज्जुह से तमाम अपने पाकिस्तानी भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आपके दरवाजे पे सरकार की तरफ से पोलियो के वैक्सीन पिलाए जा रहे हैं आपके बच्चों को। मैं समझता हूं कि आपको खुद चाहिए कि इस बीमारी से बचने के लिए कि आपका बच्चा कहीं खुदा न खास्ता अपाहज नहीं हो जाए, माजूर नहीं हो जाए, आप मालूम करें कि कौन से हेल्थ के सेंटर हैं जहां पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। आप खुद जाके पिलाएं, और आप पिलाने के बाद वापस आप समझते हैं कि उनके घर पे भी कोई पिलाने आ गया है तो भी दोबारा पिला दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को समझना है। और लोगों को समझने से ज्यादा मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब, ब्रीफली बस मैं सिर्फ बताता हूँ कि हमारे जितने भी जो लेजेंड हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, जो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो सही है डॉक्टर साहब, उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए।